ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سما، مدبر جہاں ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا اور شکر سزاوار ہے، اور وہی مستحق ہے ہر طرح کی عبادات، تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات کے. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. احباب گرامی، گزشتہ خطبے میں حالات کے پیش نظر اسلام کی حقانیت اور اسلام کے تابناک ماضی میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھی. آج بھی انشاءاللہ الرحمن اسلام کے تابناک ماضی کے روشن باب سے آپ کو ہمکنار و سرفراز کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور صحیح طریقے سے ہم سب کو سننے اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بہتر سے بہتر اثرات مرتب فرما. اسلام ابتدائی آفرینش سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت اپنی کمال خوبیوں کے ساتھ زندہ، تابندہ اور جیتا جاگتا رہے گا. ساری کائنات کے تمام جن و انس مل کر کے اس دین حق کو مٹانے کی اگر کوشش کر لے، اس دین کو کما حق ہو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا. ہر زمانے میں ایک ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا، بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر لے کر کے دین اسلام کے ماننے والوں کے اوپر لشکر کشی کی گئی، اور ہر ایک مخالف لشکر کا یہی منصوبہ، یہی مقصود و منشور ہوتا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو ناپید کر دیا جائے، پوری طرح سے اسے ختم کر دیا جائے. لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکا. ماضی میں غزوہ بدر سے لے کر جتنے بھی غزوات اور جتنی بھی جنگیں ہوئی آج تک، غزوہ بدر میں بھی یہی کوشش تھی کفار کی کہ مدینے کے چند مفلوق الحال غریب نہت تھے، مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نیا دین کے ساتھ ظہور پذیر ہوا ہے، اس کے دین کا قلعہ کما ہو جائے اور اب اس دین کا کوئی پرچار و پرسار کرنے والا نہ ہو۔ اسی منصوبے کے تحت 1000 کا لشکر لے کر کے کفار مکہ نے 313 یا 14 مسلمانوں کے اوپر، اور وہ بھی وہ مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں مکمل، زرہیں بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، اور مخالف سمت میں کفار کا 1000 کا لشکر تمام طرح کے اس عصر کے اس زمانے کے جنگی آلات سے، جنگی ہتھیار سے لیس اور مسلح ہو کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دین حق کو غالب کر کے رہے گا، اس کو رائج کر کے رہے گا، اگرچہ اس بات کو کافر یا مشرک ناپسند کرے۔ عزیزان من، اسلام ایک شاندار ماضی رکھتا ہے، ایک تابناک اور روشن ماضی رکھتا ہے، اسی لیے اپنے ماضی کی طرف جھانکنے اور دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے دہشت گردوں کو اور جہاد کے نام پر ظلم اور کرورتا کی حد کو پار کرنے والے لوگوں کو یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے، یہ دین اسلام اور مسلمان جس کے پیچھے پوری طرح سے ہاتھ دھل کے تم پڑ چکے ہو اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہ وہ دین اور وہ مسلمان نہیں ہے جس نام سے تم آج کے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو۔ ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے، اور سچ اگر کہا جائے تو خدا کی قسم اس ملک کے اندر بھی امن و امان کو اگر بحال کرنا ہے تو مسلمانوں کو قرآن کا صحیح معنی اور قرآن کا صحیح پرچار کرنا ہے، دنیا کے سامنے قرآن کا پیغام رکھنا ہے، دعوت اللہ سے جڑ جانا ہے، رب کی توحید کو بحال کرنا ہے، اور رب کی توحید کو اس روئے زمین پر رائج کرنا ہے۔ جتنے بھی دشمن طاقتیں ہیں، ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اسلام کو عارضی نقصان تو پہنچا سکتا ہے، دائمی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہے۔ اسلام کے اندر ایک مٹھاس ہے، ایک شیرینی ہے، چاشنی ہے، لذت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دشمنوں نے دشمنی کے پیش نظر قرآن کے اندر عیب نکالنے کی، قرآن کے اندر نقائص نکالنے کی، کمیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور قرآن کو پڑھا، وہ تاریخ گواہ ہے، آج بھی اس قسم کے لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کی قدرت، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہے۔ میرے یارو، میرے پیارو، اسلام کی صحیح تشریح ہمیں کرنے، شرک و بدعات اور خرافات کے پرندوں کا قلعہ کما کرنا ہے، اور یہ پیغام دینا ہے، رب کا قرآن ایک اللہ کی وحدانیت کا، عدل و انصاف کا، مساوات کا، ہمدردی کا، رواداری کا، اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہم نے عام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ساری دنیا آج ہمارے خلاف کھڑی ہے، اور تب بھی کھڑی ہوگی
مگر اس وقت اللہ کا خصوصی کرم ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ دشمنوں کے ہاتھوں سے تمہیں بچاوے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. واللہ یعصمک من الناس. لوگ بولتے ہیں کہ مول صاحب ایسا ہو گیا، وہ ظلم ہو رہا ہے، بڑا دردناک ہے. تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تم اپنے خول اور اپنے خد و خال میں خود موجود نہیں ہے، تم اپنے لباس میں خود ملبوس نہیں ہے. اور میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی قوم نے کسی اور کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کیا، وہ ہر طرح سے مار کھاتا ہے، ہر طرح سے وہ قوم مار کھاتی ہے، اپنی قوم سے بھی پرائے قوم سے. بہر صورت اسلام ایک شاندار ماضی رکھتا ہے، قرآن کے اندر چاشنی اور لذت ہے، اسے ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جس قرآن کو دنیا بدنام کرتی ہے، اور قرآن کے پیش نظر کئی طرح کے من گھڑت باتیں اور من گھڑت چیزیں جو گڑ گڑ کر کے اسلام، مسلمانوں اور قرآن کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں پیغام دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا، اے لوگو تمہیں مخالف پارٹیوں یعنی تمہارے دشمنوں کی دشمنی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارے دشمن کی دشمنی تمہیں بے انصافی اور ظلم پر آمادہ نہ کر دے. اسلام یہ تاریخ رکھتا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے، قرآن کا سندیش یہ ہے، قرآن کا آدیش یہ ہے. دنیا کو بتاؤ قرآن کا آدیش اور سندیش. قرآن یہ بولتا ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم سے دشمنی ہے تو اگر اس دشمنی کے باوجود بھی تمہیں انصاف کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ فلاں آدمی سے، فلاں ذات سے، فلاں کاسٹ سے، فلاں برادری سے، فلاں سے، فلاں کنبے سے، فلاں قبیلے سے میری دشمنی ہے، لہٰذا آج میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اب میں فیصلہ کروں گا تو بیٹے کو مزہ چکھاؤں گا. ہائے ہائے ہائے، اے لوگوں دنیا کو بتاؤ کہ یہ مزہ چکھانے والا دین نہیں، قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی یہ کہے کہ اس سے دشمنی ہے، آج طاقت، حکومت، سیادت، قیادت میرے ہاتھ میں آئی ہے، آج میں بیٹے کو مزہ چکھاؤں گا. اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے قرآن والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں سنو، اگر کہیں انصاف کرنے کی باری آ جائے، حکومت کی بات آئے، سیادت کی بات آئے، قیادت کی بات آئے، اور تمہارے مخالف لوگ تمہارے مخالف کے بارے میں تمہیں فیصلہ دینا ہو، انصاف کرنا ہو، یہ مت سمجھنا کہ اس سے دشمنی ہے لہٰذا میں فیصلہ پلٹ دیتا ہوں اور جو مجرم ہے اس کے حق میں انصاف کر دیتا ہوں اور جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم قرار دیتا ہوں. قرآن نے کہا کہ ایسی قطعی حرکت نہیں کرنا. قرآن کے آج یہی ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، دیکھ لیا اچھا اس کے ساتھ پھر رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر جیت گیا تو بتاتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ اس کے ساتھ پھر رہا ہے، جیت گیا تو بتاتا ہوں. قرآن نے کہا نہیں، اگر جیت جاؤ، عہدہ مل جائے، ہاتھ میں طاقت مل جائے، پاور مل جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کل اس کے ساتھ پھرتا تھا، آج میں بیٹے کو مزہ چکھاتا ہوں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. اے لوگوں انصاف کرو، انصاف هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقویٰ ہے اور تقویٰ کے قریب بات یہی ہے. اور ایک بات سنو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اچھا انصاف کرنے کی بات آئی، تم تو کہہ دیے، سینہ پیٹ دیے کہ ہم نے انصاف کر دیا، لوگوں کے سامنے پرچار کر دیا کہ ہم نے انصاف کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھو، اے حاکم وقت، اے منصف دوران، سنو، اگر تمہارے دل میں کسی طرح کی کھوٹ ہے، تمہارے دل میں کوئی پاپ ہے، تمہارے دل میں
کسی طرح کی خباثت اگر چھپی ہوئی ہے اور تم نے ناانصافی سے کام لیا، انصاف میں ڈنڈی مارا اور صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا، تو یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت سے، تمہاری ایک ایک سوچ سے، تمہاری ایک ایک پلاننگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، قرآن کا یہ پیغام ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے۔ آج قتل کا دور تو رہا، ابھی یہاں حیدرآباد میں بھی ایک قتل ہو گیا، یہ دیکھو یہاں بھی ایک قتل ہو گیا قتل۔ اب انصاف ہوتے ہوتے ایک مدت، بلکہ مجھ کو لگتا ہے کہ وہ صدیوں میں بھٹکتا رہے گا، وہ انصاف، آج کا انصاف صدیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ طبرانی المعجم الکبیر میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں کہتے ہیں کہ ایک قتل ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں ایک قتل ہو گیا اور اس قتل کا کوئی سراغ نہیں لگا کہ قاتل کون ہے، مجرم کون ہے، مجرم کا پتہ نہیں چل سکا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر جلوہ افروز ہو گئے اور کہا ہے لوگوں سنو، میری موجودگی میں اگر ایک قتل ہو جاتا ہے اور اس قاتل کا پتہ نہیں چلتا تو اس بات کو یاد رکھ لو، اگر ساری دنیا مل کر کے کسی ایک قتل میں مبتلا ہو جائے اور قتل میں کوئی مسلمان رہے غیر مسلمان رہے اس سے مطلب نہیں ہے، کسی بھی ایک انسان کا قتل ہو جائے، کسی بھی ایک انسان کا ناجائز قتل، اگر اس ناجائز قتل میں ساری دنیا مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے وہ جو اصل اسلام میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدے منصب اور حکمرانی سے نوازا تھا، سیادت و قیادت عطا کی تھی، طاقت و قوت عطا کیا تھا اور وہ منصب و عہدہ عطا کیا تھا، انہوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ، انہوں نے بڑی جو ہے دقت نظری کے ساتھ کام لیا کہ کہیں میرے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دجلہ و فرات کے پاس کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار وقت کا حکمران عمر ہوگا۔ یہ پیغام دو دنیا کو، یہ پیغام پہنچاؤ۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، ہائے ہائے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الفاظ جتنے بار بیان کرو گے یہ جملے، اس کی شان اتنی بڑھے گی اور اس آدمی کی بھی شان اتنی بڑھے گی جو اس کو شیئر کرنے والا، جو اس کو بیان کرنے والا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ والوں، ذرا گہرائی، کہاں ہزاروں کلومیٹر دور دریائے دجلہ و فرات بغداد، مدینے سے، مدینے میں حاکم موجود ہے، خلیفہ مدینے میں موجود ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے پاس کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت عمر میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں پھر رہے تھے۔ مدینے کے بازار میں اب کے ایک چھوٹے سے ذمہ دار سے بات کرنے کے لیے چپل گھس جاتی ہے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ملاقات نہیں ہو پاتی، اس کے چمچے یمچے اور اس کے قاردے سے مل مل کے رشوت دے دے کے بیچارے کی جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اے قربان جاؤں، فدا ہو ابی و امی، سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں پھر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک یہودی بوڑھا، کون؟ ایک بوڑھا یہودی، مسلمان میں کلمہ پڑھنے والا نہیں، اسلام کا ماننے والا نہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں، ایک یہودی بوڑھا، ایک بوڑھا یہودی، اور آپ جانتے ہیں دنیا کے بدترین اسلام دشمنوں میں سے یہودی سب سے بڑا کٹر دشمن ہے۔
نصرانی کٹر دشمن، مگر وہ یہودی بوڑھا مدینے کے بازار میں لوگوں سے خیرات کا طلب کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے دے دو، مجھے خیرات دے دو، صدقہ دے دو۔ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بوڑھا شخص، تو کس لیے مانگ رہا ہے؟ تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کیوں صدقہ و خیرات وصول رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بوڑھے کا جواب ہوتا ہے، میں گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے، جزیہ بھرنے کے لیے اور اپنے خود کے اخراجات کے لیے میں لوگوں سے خیرات مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے جن کو سیادت دی، قیادت دی، حکومت و خلافت اور امارت عطا فرمائی، امیر ایسا ہو، حاکم ایسا ہو، خلیفہ ایسا ہو، تو کیوں نہیں وہ خلیفہ تنے تنہا دمدماتا پھرے، اسے کوئی نقصان، جان کا نقصان کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فللہ الحمد۔ کہا فوراً اسی کے سامنے کہا، اگر جوانی میں ٹیکس لے کر کے، جوانی میں تم سے جزیہ لے کر کے اور بڑھاپے میں تم کو یوں ہی مانگتا ہوا چھوڑ دے، بھیک مانگتا ہوا ضائع کر دے تمہیں، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ لہٰذا اپنے اس غلام کو، اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ فوراً اسے بیت المال میں لے کر کے جاؤ، اور اس جیسے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی بوڑھے ہیں، جتنے بھی لاغر کمزور، اس جیسے عمر دراز ضعیف العمر ہے، ان سب کو اتنے اخراجات دو بیت المال سے، سرکاری خزانے سے، کہ ان کی پرورش ہو سکے اور ان کا گزر بسر ہو سکے، اتنا دو۔ یہ اسلام کا ماضی ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ انسانیت کی جانوں کے تحفظ کی فکر دیکھو اسلام کے اندر، اور اسلام کی خوبیوں کو بتاؤ، دنیا کے سامنے اجاگر کرو۔ اسلام یہ ہے، اسلام یہ نہیں کہ لوگوں کو بھوکا تڑپتا چھوڑ دے، اسلام یہ نہیں لوگوں کے اوپر ناجائز ستم کیا جائے، اسلام یہ نہیں لوگوں کو مارا جائے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ کہا کہ جس کسی انسان نے، کسی معاہد کو، کسی ایسے شخص کو جس کو خلیفہ نے، حاکم وقت نے، مسلمان نے، حاکم وقت نے کسی کو پناہ دیا ہو، کسی ذمہ کو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہو کہ نہیں تم امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو، اگر کسی ایسے شخص کو قتل کیا تو لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ آدمی جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا سے محروم ہوگا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ يُوجَدُ رِيحَهَا مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، باوجود اس کے جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک لوگ محسوس کریں گے، مگر وہ بدبخت آدمی جو کسی ایسے آدمی کو، جس کو مسلمان نے، اسلام نے پناہ دیا ہے، اگر ایسے آدمی کو قتل کر دے تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسی لیے مسلمان اس ملک کے تحفظ کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت کھڑا رہتا ہے، اور ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مسلمان اس ملک، اور جس ملک میں بھی مسلمان رہتا ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ اگر کہنے کو دیکھا جائے تو دوسرے ملک بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، وہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمان بھائی ہے، لیکن مسلمان فوج اپنی گولیوں سے اپنے مسلمان ایمانی بھائی کو ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر چھلنی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس ہندوستان میں رہنے کی اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کا معاہدہ ہوا ہے کہ اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے ملک کی حفاظت کے لیے ہر حد تک انسان اور مسلمان چلا جاتا ہے۔
اسی لیے جب کسی طرح کا کانڈ ہوتا ہے، کسی طرح کی آفت آتی ہے، یا کسی طرح کی مصیبت مسلمان پر یا کسی بھی ذات اور برادری کے لوگوں کے اوپر مصیبت ٹوٹتی ہے، تو ہر طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلمان جو انصاف پرور ہے، ایسے لوگ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں کہ خبردار، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے جو صورتحال ہماری نگاہ کے سامنے ہے۔ ایک اور دوسری روایت کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ اسی کا ہے، من قتل رجلا من اہل الذمہ لم یجد ریح الجنہ، جس کسی آدمی نے اہل ذمہ کو، وہی ایگریمنٹ والا کسی کو پناہ دیا اور اس کو قتل کر دیا، تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ 70 عَامًا، باوجود اس کے، اس روایت میں ہے کہ جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو 70 سالوں کی مسافت تک لوگ محسوس کریں۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، اسلام یہ ماضی رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، یہ کہہ کر کے کہ جان کا بدلہ جان ہے، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت ہے۔ آج کے روشن خیال اور جھوٹے انصاف پرور لوگ اسلام کے ان قوانین کے اوپر انگلیاں کرتا ہے کہ اسلام کس قدر کرورتا رکھتا ہے، کس قدر اپنے دامن میں ظلم کو جگہ دیتا ہے کہ اگر کسی سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس کو قتل ہے۔ اسلام اس لیے قاتل کو قتل کرتا ہے بدلے میں، اور سعودی عرب میں جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو یہاں لوگ بیٹھ کر کے افسوس کا اظہار کرتے، ارے الو کے پٹھے، تم لوگ ایسے دن دہاڑے لوگوں کا جنازہ نکال دیتے ہو، مار دیتے ہو بلا وجہ بے سبب، اس پہ تمہارے دانت کھٹے نہیں ہوتے؟ بے شرمو، سعودی عرب میں انصاف ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسلام کے قانون پر اگر غور کر لیا جائے اور اسلام کا قانون اگر نافذ کر دیا جائے تو خدا کی قسم 90% جرائم کم ہو جائے گا، 90% جرائم کم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سوچے گا میں نے اس کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل ہونا پڑے گا، میں نے اگر بدکاری کی شادی شدہ ہو کر کے تو میں مار دیا جاؤں گا، ہے غیر شادی شدہ اگر بدکاری کیا تو کوڑے برسیں گے، شہر سے دھکے دے کے نکالا جائے گا، کون جرم کرنے جائے گا؟ باہر صورت یہی وجہ ہے کہ جبلہ ابن اہم غسانی سردار بادشاہ مسلمان ہو گیا، 2 لفظوں میں مسلمان ہو گیا، آیا حج کرنے کے لیے، طواف کر رہا تھا تو ایک دیہاتی آدمی جو مسلمان تھا وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ اب اس کی جو ایک قبا تھی، جبلہ ابن اہم غسانی بادشاہ، وہ بدو جو ہے اس کا پیر اس میں آ گیا، چادر میں اس کا پیر آ گیا۔ اس غسانی بادشاہ نے اس قدر تیز تھپڑ جڑ دیا اس کا کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے۔ وقت کا خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے نہیں مانا تو خلیفہ وقت کے پاس شکایت لے کر کے گیا، کہا کہ اے امیر المومنین میرے ساتھ ایسا ہوا۔ کہا اچھا ایسا ہوا؟ بلایا غسانی بادشاہ کو، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان۔ کہا کہ اگر مجھے حرم یعنی خانہ کعبہ کے حرمت اور عزت و تقدس کا خیال نہیں ہوتا تو اس کی گردن میں وہی کاٹ دیتا تھا۔ اللہ، امیر المومنین نے کہا کہ انصاف ہوگا۔ کہا کہ ایسا انصاف؟ میں تو بادشاہ ہوں اور یہ ایک عام آدمی ہے، غلام، ایک جو ہے بدو، ایک عام آدمی ہے، ادنا آدمی ہے، میں بادشاہ، میں مار دیا تو انصاف ہوگا؟ کہا ہاں، مسلمان ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے جو تم نے ظلم کیا ہے اس کے پیش نظر انصاف ہوگا، لہذا یا تو تم اس سے معافی مانگو گے یا پھر بدلے میں تمہارے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے اللہ والو، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ نظام عدل رکھتا ہے، یہ سنہرے واقعات ہے اسلام کے جو بار بار پڑھو گے تمہارے ایمان کو جھیلا ملے گا۔ تو ایسا ہوا، کہا ٹھیک ہے انصاف قائم کیا جائے گا۔ اب جبلہ ابن اہم جو ہے موقع لیا کہ ٹھیک ہے ذرا مجھے غور کرنے دو، راتوں رات بیچارہ جو ہے سرحد سے باہر بھاگ گیا مدینہ سے، اور سرحد سے باہر جا کر کے وہ پھر سے عیسائی ہو گیا، وہ اپنا دین بدل لیا۔
تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس قدر شاندار ماضی رکھتا ہے اور اسلام کا ہمیں پرچار کرنے کی ضرورت صرف بھائی میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا ہر آدمی اتنا سوشل میڈیا پر ایک اس طرح کے کلپس جو حقیقت پر مبنی ہے اتنا شیئر کر دو کہ ظلم شیئر کرنے والوں کے جو ہے آنکھ اندھے ہو جائیں، مگر میں جانتا ہوں ایسا نہیں کرو گے، مت کرنا، جرم ہو جائے گا۔ اسلام کی تبلیغ یہ بھی ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، اگر وہاں ایک قرآن کی آیت ایک حدیث نبی کی تشریح تم نے کسی عالم کا بیان اور کسی ہدایت اس طرح سے تم نے شیئر کر دیا تو تمہیں بھی حصہ ملے گا بھائی، ثواب ملے گا، مگر میں جانتا ہوں ایسا نہیں کرو گے کیونکہ آپ کے پاس موقع نہیں ہے وہ سب کرنے کا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ اسلام کے تابناک اور روشن باب تھے چند جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں ظلم کرنے اور ہمارے اوپر ظلم کیے جانے سے محفوظ فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔